العالمين سيدنا ومولانا حضرت محمد مصطفى احمد مصطفى صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بالبسم و درود و سلام کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت نفس شیطان سے اپنی پناہ عطا فرمائے، اللہ تعالی حقائق کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی حاضرین و سامعین کو دین اور دنیا کی سلامتی عطا کرتے ہوئے خاتمہ بالایمان عطا فرمائے۔ سامعین محترم، میں نے قرآن حکیم کی ایک آیت مقدسہ پڑھی ہے جس کا نام اکثر و بیشتر ان ایام میں آپ مختلف مقامات پر دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ بنیان مرصوص، جس کے بارے میں رب ذوالجلال فرماتے ہیں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ تعالی ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو میدان میں سیسا پلائی دیوار کی طرح متحد ہو کے لڑتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ بھی دشمنوں سے لڑنے والوں کو پسند کرتا ہے، وہ کہ ذاتی طور پر میں اپنے اختلافات بھی رکھتا ہوں۔ یہ تمثیل اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، حقیقت یہ ہے کہ نظم و ضبط ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے، امت کے اتحاد میں دراڑ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا مقصد یہ ہے، ہم نے اس کو صرف میدان جنگ تک جو ہے محدود کر دیا ہے، اس کا مطلب جو ہے وہ بڑا وسیع ہے۔ اس آیت مقدسہ کا اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، جن کی صفیں سیسا پلائی دیوار کی طرح ہوتی ہیں، یعنی ان میں کسی قسم کا کوئی رکھنا اور دراڑ نہیں ہوتی۔ ایسے قوموں کا پھر اللہ بھی حیا کرتا ہے۔ تو جب میدان سج جائے پھر مصلحت نہیں ہوتی، پھر اللہ کو سب سے مغضوب آدمی اور ناپسند آدمی وہ ہے جو میدان میں پیٹھ دکھا کر کے بھاگ جائے، کیونکہ مومن کا جو بھروسہ ہوتا ہے نا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے اوپر ہوتا ہے۔ جب وہ اس کا نام لے کے قدم اٹھاتا ہے تو پھر رب ذوالجلال اس کی مدد بھی کرتا ہے، اس کو رسوائی سے اللہ بچا لیتا ہے۔ اور یہ لمحات ہر ایمان والے کے اوپر آتے ہیں، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ میں یہ بات کہی تھی، اللہ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ خوف، مال و دولت دے کر کے اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، یہ آزمائش ہے۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی نا تو پھر موسیٰ کے مقابلے میں فرعون نہ آتا، ابراہیم کے مقابلے میں نمرود نہ آتا۔ یہ جنگ ازل سے لگی ہوئی ہے، آپ کو باتیں نہیں۔ نمرود بادشاہی کے مزے لیتا ہے اور ابراہیم ساری زندگی اللہ کی رضا کی خاطر دشمنوں سے اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کرنے کے لیے اپنی زندگی کو صرف کر دیتا۔ اسی فرعون کے گھر میں پلنے والا موسیٰ علیہ السلام ساری زندگی اللہ کی توحید
کا اعلان کرتا رہا ہے۔ اور ایمان والے کا بھی قرآن امتیاز یہی ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرتا رہے، اس کی دین کی اشاعت کا کام کرتا رہے۔ کمیاں تو آتی ہیں، اب تھوڑا سا مشکل وقت آ جائے اور بندہ اس میں گھبرا جائے تو ایمان والا گھبراتا نہیں ہے، مدد تو اللہ فرماتا ہے۔ تو اس لیے زبان سے کبھی ایسی بات نہ کی جائے جس میں امت میں دراڑ آئے۔ پاکستانی ساری قوم مسلمان ہے، ایک جان ہے، یہ بات آپ دیکھ لیں۔ سیاسی اختلاف سب کا ہوتا ہے، آپ سنتے ہیں سیاسی رہنماؤں کو اسٹیجوں کے اوپر ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں، پھر اسمبلی میں سارے ایک جیسے ہو جاتے ہیں اور نیچے والے لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ غلط باتیں ایک دوسرے کے اوپر کرتے ہیں جو بالکل مذموم حرکت ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ اللہ زبان کے بارے میں کہتا ہے، اور میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ حدیث بیان کی تھی، میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں۔ جب اللہ نے زمین کو بنایا تو زمین ہل رہی تھی، زمین ہل رہی تھی۔ اللہ نے اس کے اوپر پہاڑوں کو بنایا، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا۔ یہ پہاڑ میووں کا کام کرتے ہیں۔ جب یہ پہاڑ بن گئے نا تو فرشتے حیرانگی سے کہتے ہیں اللہ بڑی مضبوط انہیں چیز بناتی ہے، اس کے بعد تو ہم نے کوئی چیز اس طرح کی مضبوط نہیں بنانی۔ کتاب الایمان کی حدیث ہے، مشکات سے اللہ نے کہا تم حیران ہوتے ہو، میں اس سے بھی مضبوط چیز بناؤں گا۔ حیرانی سے پوچھتے اچھا وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا دو پہاڑوں سے مضبوط لو ہے، جب بندہ لے کے شروع ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ پہاڑ کا حسن بھی خراب کر دیتا ہے۔ دیکھیں نا یہ شاور مشینیں ہیں نا جو پہاڑوں پہ آج شہر آباد ہو گئے ہیں، جہاں پہ بندہ دن کو جاتے کرتا تھا اب آج وہاں پہ بازار بنے ہوئی ہے، تو جب لو بن چکا تو فرشتے حیرانگی سے پوچھتے اللہ اب اس کے بعد تو تم نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی؟ اللہ نے کہا تم حیران ہوتے ہو، میں اس سے بھی مضبوط چیز بناؤں گا۔ حیرانگی سے پوچھتے ہیں مولا کائنات کو کون سی چیز ہے جو تیرے لوہے سے بھی زیادہ مضبوط ہے؟ اللہ نے کہا وہ آگ۔ اللہ نے آگ بنا دی، آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ اب فرشتے کہتے ہیں کہ مولا اس کے بعد تو تو نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، کسی مضبوط چیز کی اس کے بعد تو نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ اللہ نے کہا ابھی بھی گنجائش ہے، میں اس سے بھی مضبوط چیز بناؤں گا۔ پانی، آپ کو پانی ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور ایمان والے بندے کے اس وجود سے، نازک وجود سے جو پانی نکلتا ہے، اللہ کی جلائی ہوئی آگ جہنم کو کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا، لیکن بندہ مومن کے دو آنسو جو اللہ کی خوف سے نکلتے ہیں وہ اس آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا تین بندوں پہ اللہ خوش ہوتا ہے، وہ کون سے ہیں؟ ایک رات کی تاریکی میں اٹھ کے اللہ کی محبت میں اور اس کے خوف میں رونے والا آدمی، دوسرا وہ بندہ جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے، تیسرا تو بندہ جو اسلام کی سربلندی کی خاطر میدان جہاد میں، میدان جنگ میں اللہ کی رضا کی خاطر لڑتا ہے۔ اللہ ان تینوں کو دیکھ کے خوشی محسوس کرتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ تو سامعین محترم، فرشتے حیران ہوئی، اللہ نے کہا حیران نہ ہو، میں اس سے زیادہ کی چیز جو ہے نا وہ پانی، جب پانی بن گیا تو اس کے بعد اللہ نے کہا ابھی بھی گنجائش ہے۔ حیران ہو کے پوچھتے اللہ وہ کیا؟ اللہ نے کہا ہوا، یہ پانی کو بھی کچھ کر دیتی، ہمارے اڑا کے لے جاتی ہے نا پانی کو۔ تو فرشتے حیران ہوئی، اس کے بعد تو اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہاں، اس ہوا سے بھی زیادہ مضبوط جو چیز ہے وہ میرے نبی، آخری نبی کی امت کے
کے لوگوں کا دیا ہوا صدقہ ہے جو وہ اللہ کی رضا کی خاطر دیں گے، وہ پہاڑ، وہ لوہا، وہ آگ، وہ پانی اور ہوا سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ لیکن آپ حیران ہوگے، سن کے حیران ہوگے کہ اللہ نے اس صدقے کو ان سے بھی زیادہ مضبوط بنایا ہے۔ پھر اللہ نے یہ کہا ہے قول معروف و مغفرت قول خیر من قول خیر و مغفرت قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی علی۔ وہ صدقہ جو دے کر کے جتلایا جاتا ہے، یتبعها اذى، جس کو دیا جاتا ہے اس کو اذیت پہنچائی جائے، تو اللہ کہتا ہے اس کی میرے ہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کے ساتھ اچھی گفتگو فرما لے۔ تیرے زبان سے نکلنے والی جو بات ہے نا وہ بھلی ہونی چاہیے۔ اس لیے قیامت کے دن اعمال میں جو سب سے زیادہ وزنی بات ہوگی وہ اخلاق ہوگا، اخلاق حسن، اچھا اخلاق ہوگا۔ اس لیے جب بات کرو تو اچھی کرو، کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ دو۔ پاکستان میں رہنے والے سارے محب وطن ہیں، سیاسی اختلاف اپنی جگہ، وہ ہر بندے کو اختیار ہے اس کو آپ بتائیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اوپر والے بھی زیادہ حاجی نہیں۔ پاکستانی قوم اور پاکستانی فوج، اس کے کمال میں اللہ نے کمی نہیں چھوڑی۔ اور میں ایک بات کرتا چلو جاؤں، کسی وقت آپ اس میری بات کی تائید بھی کریں گے، آخری جنگ غزوہ ہند جو ہوگا، یہ بات توجہ طلب ہے، آخری جنگ جو ہوگی وہ کفر اور اسلام کی جنگ ہوگی، وہ کفر اور اسلام کی جنگ ہوگی۔ ایک طرف پاکستان افغانستان کے مسلمان ہوں گے اور دوسری طرف وہ دنیا یہود اور کفر ہوگا۔ پھر یوں نہ کہنے ایک طرف اسرائیل ہوگا اور دوسرے اس کے مد مقابل کوئی پاور کھڑی ہوگی تو وہ پاکستان ہوگا، مسلمان ہوں گے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہمارا دیوالیہ نکل چکا ہے، ہمارے سیاسی کمزور ترین لوگ ہیں، بگڑے والے لوگ ہیں، ان حالات میں بھی پاکستانی فوج جو ہے نا یہ مضبوط ہے، ان کا مورال مضبوط ہے، لڑنے کی قوت رکھتے ہیں، اللہ نے ان کو طاقت دی ہے۔ یہ بات بھی آپ سن کے حیران ہوں گے، دنیا کی بزدل ترین فوج جو ہے وہ انڈیا کی ہے، اور 5ویں نمبر پر جو بزدل ترین اور میدان میں رونے والی فوج ہے وہ امریکہ کی ہے، اور دنیا کی 6 نمبر پر جو مضبوط ترین فوج ہے وہ پاکستان کی ہے۔ پہلا نمبر بزدلی میں انڈیا کا ہے، اور بزدل آدمی شیطان ہوتا ہے، یاد رکھے، غیرت مند شرارت نہیں کرتا، بزدل بے غیرتی کرتا ہے، شرارت کرتا ہے، شیطانی کرتا ہے، ابو جہل بھی کرتا تھا، اس کی ضروریت مودی بھی کرتا ہے۔ اور اگر عربی لغت میں آپ مودی کا معنی سنیں نا تو آپ سن کے بھی حیران ہو جائیں گے۔ دستے وہاں اللہ فرماتا ہے یحفظن فروجہن، حافظہ اسی طرح آیت ہے نا، اپنی 2 چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں اللہ کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک تمہارے جو جبڑوں کے درمیان ہے تمہاری زبان، اور ایک تو جو تمہاری ٹانگوں کے درمیان ہے تمہارا لفظ۔ عورت کی اس کو قرآن فرج کہتا ہے، اور اس فرج کو سارے سمجھ گئے ہو، باقی انگلش میں کیا کہتے ہیں یا اردو میں کیا کہتے ہیں، اسی کو عربی لغت میں المودی بھی کہتے ہیں۔ یہ مودی وہ ہے، اور اس چیز کا محمد کے غلاموں کے ساتھ کیا مقابلہ ہے؟ یہ سمجھ آئی میری بات؟ وہ سمجھنے والے تو سمجھ گئے ہو نا؟ تو یہ باتیں آپ سے نہیں ہیں، ان حالات میں بھی مضبوط ترین ہے ہماری فوج۔
گئے تو غازی کہلائیں گے، فتح ہوگی، مر گئے تو شہید کہلائیں گے۔ عبداللہ بن رواحہ نے کس حالت میں یہ بات کہی ہے یہ پتا ہے؟ جب آپ 3 دن کے بھوکے ہیں، 3 دن سے پیٹ میں پانی کی ایک گھونٹ بھی نہیں گئی، 3 دن کا پیاسا نوجوان کہتے ہیں 3 لاکھ کی فوج کو سامنے دیکھ کے مشاورت کرتے ہو؟ ہم نے مشاورت نہیں کرنی، ہم نے لڑنا ہے، اس دین کے لیے لڑنا ہے جس دین کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے۔ رک کے کہوں گا ذرا مجھے بھی سوچنا ہے اور آپ کو بھی سوچنا ہے ہم نے اس دین کے لیے کیا کیا ہے۔ توجہ ہے نہیں؟ 3 دن کا پیاسا آدمی میدان میں لڑتا ہے، لڑنے سے پہلے ایک صحابی ایک بوٹی گوشت کی لیتا ہے، کھا لو ذرا لڑنا ہے۔ آدھی بوٹی منہ میں گئی، جب منہ میں جاتی ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملتی ہے، کہتا ہے بھائی شہید ہو رہا ہے، تجھے گوشت کی پڑی ہے، اس کو رکھا اور میدان میں چلے گئے۔ حضرت جعفر کے ہاتھ میں جو جھنڈا تھا اس کو زمین پہ گرنے نہیں دیا اور شیر کی طرف چمٹتا ہے اور نبی کے جھنڈے کو بلند کر لیتا ہے۔ لڑتے لڑتے انگلی کٹتی ہے اور آپ کی جنگ کے اندر آپ کے لڑنے میں تیزی آ گئی، کہاں میرے لڑنے میں یہ انگلی نہ آ جائے یا موت نہ آ جائے اس سے پہلے کچھ دشمنوں کا رگڑا تو نکال دوں۔ ہمارے تو مرتے مرتے بھی شیر ہے نا، وہ کہتے ہیں نا فلانا بڑا دلیر ہے جی، مرنے مرنے بھی 2 رگڑا کاٹ دیا۔ یہ تو ہماری پنجابی کا جو ہے نا محاورہ ہے، ایک مرنے والی بکنے والی قوم نہیں ہے۔ اللہ نے ان میں ایمان رکھا ہے اور ایمان والوں کی مدد اللہ کرتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ پاکستان مسلمان وہ کمزور بھی نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ اغیار کا اسلحہ مضبوط نہیں ہے، فرق یہ ہے کہ ہماری صفوں میں انتشار آ گیا ہے، اس انتشار کی وجہ سے ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ یاد رکھنا ان کا اسلحہ مضبوط نہیں، ہماری صفوں میں انتشار ہے۔ ہمارے فوجی بزدل نہیں، مسلمان بزدل نہیں ہے، یہ نسلی تضاد میں، مذہبی تضاد میں، یگانگت میں، اتحاد میں کمزور ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے آج اس ذلت کا سامنا ہمیں کیا جا رہا ہے۔ اگر آج بھی جس طرح آج بورڈوں پہ لکھا ہوا ہے، ٹی وی پہ سنا جا رہا ہے بنیان مرصوص کا لفظ، اگر یہ ایک نظریہ ہے، یہ میدان کی بات نہیں ہے، بنیان مرصوص مسلمان کا نظریہ ہے، یہ یاد رکھیں۔ میں یہاں پہ آ کے ببانگے 2 اختلاف کرتا ہوں، بنیان مرصوص یہ میدان کی بات نہیں ہے، یہ امت کا نظریہ ہے، ازل سے ابد تک یہ نظریہ رہے گا۔ جب ہماری صفوں میں اتحاد ہوگا، بنیان مرصوص نظر آئے گا، جب ہمارے اندر نسلی، مذہبی، لسانی تضاد نہیں ہوگا، سامنے یہ نظریہ ہوگا، یاد رکھنا پھر کسی ہندو کی جرت نہیں کہ کشمیر کی عورت کے سر سے دوپٹے کو اتار لے، پھر کسی یہودی کی جرت نہیں کہ مسجد اقصیٰ غیرت مند مسلمانوں کی طرف نگاہیں دوڑا دوڑا کے دیکھے کہ کون میری آج اس خستہ حالی پہ آئے گا۔ جب بنیان مرصوص کا انسان مسلمان نظریے کا حامی بن جائے گا، پھر ان کی جرت نہیں ہوگی کہ ہر طرف اسلام کا جھنڈا چمکے گا، پھر ہر کوئی اسلام کی طرف دیکھے گا، پھر ہر کوئی اسلام کا محتاج ہوگا۔ بات یہ ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ وہی ہے، وہی مدد کرنے والا ہے، اس کی مدد آتی ہے جیسے نبی کے صحابہ پہ آتی تھی، آج بھی ایمان والوں پہ اس کی مدد آتی ہے۔ جس طرح وہ قلم کرتا تھا آج بھی وہ کرتا ہے۔ یاد رکھنا میرے نبی نے کیوں کہا صفوں کو سیدھا رکھو، تمہاری صفوں میں دراڑ پڑ جائے گی، تمہارے دل ٹیڑے ہو جائیں گے، تمہارے دل الگ ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہے جس طرح نماز میں صفیں ٹیڑھی ہوں، خاشیت چلی جاتی ہے، امت میں اتحاد نہ رہے، اللہ کی نصرت چلی جاتی ہے، اللہ کی مدد نہیں کہتی۔ یہ بھی اسی طرح ہے۔ تو سامعین محترم عرض کر رہا ہوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں جب جاتے نا، فاتح ہوتے، پھر وہی پہ ٹھہرتے کہ کسی کو کوئی خواہش ہے نا وہ بھی ٹھنڈی ہو جائے۔ رسول اللہ وہاں پہ ٹھہرتے تھے تاکہ خواہش ٹھنڈی ہو جائے۔ آج بھی امت کو ڈٹ کے رہنا چاہیے، مسلمان کو ڈٹ کے رہنا چاہیے۔ آپ نے دیکھ لیا کتنی شرارتیں کی، ایک ہی تو حملہ پاکستانیوں نے کیا ہے،
بھائی ایک ہی کیا ہے نا، تو ساری خواہش ٹھنڈی ہو گئی نہیں ہوگی؟ ہوتی نہیں ہے۔ مرتے دم تک ابو جان سکون سے نہیں بیٹھا اسلام والوں کو تکلیف دینے، یہ بھی نہیں بیٹھیں گے، لیکن رسول اللہ وہاں پہ ٹھہر گئے تھے تاکہ مسلمانوں کو پتہ چل جائے تم بھی ٹھہرو، سامنا کرو، مدد اللہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی بدر کے میدان میں میرے نبی نے جب نماز شروع کی، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، میرے نبی مسکراتے ہیں نماز میں، جب مسکراتے ہیں صحابہ نماز کے بعد سوال اٹھاتے، یا رسول اللہ آپ نماز میں مسکرائے؟ میرے نبی نے کہا میں نماز میں مسکرایا ہوں۔ یا رسول اللہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ میرے نبی نے کہا جس وقت میں نماز میں کھڑا تھا، میکائیل علیہ السلام میدان بدر سے آئے، آپ کے پروں کے اوپر مٹی بدر کی لگی ہوئی تھی، ابھی گری نہیں ہے، بدر کی مٹی میکائیل کے پروں پہ لگی ہوئی ہے۔ میں نے جب میکائیل کی طرف دیکھا، اس نے کہا یا رسول اللہ ہم تو آپ کے غلاموں کی مدد کر کے واپس جا رہے ہیں، یا رسول اللہ واپسی کی اجازت ہے؟ میرے نبی نے کہا جب اس نے مجھ سے اجازت مانگی میں نے مسکرا کے اجازت دے دی۔ میکائیل نے مجھ سے اجازت مانگی، میں نے مسکرا کے اجازت دے دی۔ میرا مسکرانا نماز میں یہ تھا کہ اللہ نے فرشتوں کو میری امت کے لیے، میرے صحابہ کے لیے مدد کرنے کے لیے اتار دیا ہے۔ تو صاحبو ایمان والوں پہ اللہ کی مدد کبھی بند نہیں ہوتی۔ اسی طرح جس طرح نماز میں صفیں برابر ہیں تو دل ٹیڑے نہیں ہوتے، اسی طرح جب تک امت میں اتحاد ہے تو پھر اللہ کی مدد کم نہیں ہوتی۔ جس وقت امت کی صفوں میں دراڑیں آ جاتی ہیں، کہیں لسانی، کہیں مذہبی، کہیں سیاسی اختلاف جب پروان چڑھتا ہے، اس وقت رب ذوالجلال کی مدد بھی پھر رک جاتی ہے۔ سامعین محترم، دل میں محبت ہونی چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہونی چاہیے، پھر مدد اللہ کرتا ہے، ہمارے اندر سے میں نہیں جاتی۔ اگر کوئی میں کا حقدار ہے تو وہ تو اللہ کی ذات ہے، جس نے پل بھر میں 7 زمینوں کو بنا دیا، پل بھر میں جس نے 7 آسمانوں کو بنا دیا، پل بھر میں جس نے کروڑہا مخلوقات بین السماء والارض بنا لیا۔ اسی لیے اس نے کہا تکبر اگر کسی ذات کو مشق ہے تو وحدہ لا شریک اللہ سے ہے، باقی اگر اس کی مخلوق میں کوئی انسان تکبر کرتا ہے تو رب ذوالجلال نے فرمایا قیامت کے دن جب میرے حضور پیش ہوگا چیونٹیوں کی طرح ریگ رہا ہوگا۔ تکبر کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگر میں جنگ بدر کا ہی واقعہ سنا دوں تو آپ کے سینے پہ ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ میرے نبی نے صفیں سیدھی کی، یہ ہماری صفیں نماز میں بھی سیدھی ہوتی ہیں اور میدان میں بھی سیدھی ہوتی ہے۔ ہمیں پتہ ہے اللہ نے ہم پہ فضل کرنا ہے، اللہ نے ہم پہ کرم کرنا ہے۔ میرے نبی نے چھڑی لے کر کے صفیں جو ہیں درست فرمائی۔ ایک صحابی کے سینے پہ چھڑی کی ٹھوکر کہتے ہیں، ٹھوکر اس لگائی، اردو میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ضرب لگائی۔ ضرب سے مجھے یاد آ گیا، حافظ صاحب بیٹھے ہیں، پتہ نہیں آپ سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے۔ ضرب یضرب ضربا فہو ضارب، یہ دین پڑھانے کے لیے آتا ہے۔ جب دین پہ مشکل آ جائے نا پھر اس کا ترجمہ، اس کی رٹ کسی اور طریقے سے لگانی پڑتی ہے۔ جو عالم کوئی بیٹھا ہے تو وہ تعین بھی کرے گا۔ ضرب یضرب ضربا فہو پاکستانی وضرب یضرب ضربا فہو ہندوستانی، مارنے والے پاکستانی ہیں، مروانے والے ہندوستانی ہیں۔ اگر آگے چلے تو میں پھر بھی بتا سکتا ہوں۔ آگے چلے، آگے کیا ہے؟ الامر من، جب تک ان کی ٹھنڈک نہ ہو تو اضرب، والآلۃ من ایئر بیس پاکستانی، والظرف من جے ایف تھنڈر پاکستانی۔ چل سکتا ہے جب بھائی میرے، جب عمل کی بات ہو پھر علماء پڑھاتے ہیں، اور جب میں
چھڑ جائے پھر یہ جہاد کی باتیں بتاتے ہیں. حق ہے ان کا, حق بولنا چاہیے, یہ بھی جہاد ہے. جہاد تین قسم کا ہے, جان سے, مال سے اور زبان سے. جب ملا صحیح بات حق ہی نہ کر سکے, میں رب جلال کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں منبر رسول پہ بیٹھنے کا اس کو حق حاصل نہیں. یہ دین ہے, کوئی مذاق تو نہیں ہے. یہ دین ہے, کوئی مذاق نہیں ہے. اس لیے آپس میں ایک رہو, آپس میں ایک رہو. تو میں بات یہ کر رہا, بات ابھی پوری نہیں ہوئی. جب ضرب لگائی نا میرے نبی نے, رسول اللہ سامنے آیا, صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے میرے سینے پہ ضرب لگائی ہے, میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. میرے نبی کو غصہ آیا, یہ کہا کہ میں پیغمبر ہوں, یہ کہا کہ میں سید الانبیاء ہوں, تو کون ہے مجھ سے سوال کرنے والا, بدلہ لینے والا؟ بڑا اگر ہو تو ظرف بھی اتنا بڑا ہونا چاہیے, بڑا ہو تو ظرف بھی اتنا بڑا ہونا چاہیے. میرے نبی نے کہا بدلہ لینا چاہتا ہے, یا رسول اللہ بدلہ لینا چاہتا ہوں. صحابہ کا خون کھول رہا ہے, صحابہ کا خون جوش میں ہے, رنگ سرخ ہو گیا, جسموں میں کپی تاری آ گئی. تو یہ کون ہوتا ہے ہمارے نبی سے بدلہ لینے والا؟ میرے نبی نے سینہ کھولا, کھول کے سینہ ننگا کیا, کہا بدلہ لے لو. صحابی نے جب نبی کا سینہ ننگا دیکھا, حدیث کے کلمات ہیں جسم کو جبھا لگا لیا. جب جبھا لگاتے ہیں سینے پہ بوسے دیتے ہیں, یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا حضور میدان میں ہوں, زندگی کا پتہ نہیں, کوئی پتہ نہیں زندگی اگلے لمحے کیا میرے ساتھ کرنے والی ہے. اس لیے مجھے پتہ ہے آپ کی بات کا کہ جو عمل آخری ہو قیامت میں اسی دن کو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. یا رسول اللہ میری یہ خواہش ہے جب قیامت کے دن میں اٹھوں, جسم آپ کا ہو, ہونٹ میرے ہوں, میں بوسے دیتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اٹھوں. یہی تو میری زندگی کا سرمایہ ہے, یہی تو میری زندگی کا سرمایہ ہے. یہ محبت, یہ اس میدان کارزار میں پھر پیچھے نہیں ہٹنے دیتی, پھر آگے بڑھنے کی جرت, حوصلہ اور ہمت دیتی ہے. صاحبو قرآن پڑھو گے, نماز پڑھو گے, خدا سے ڈرو گے, نبی کی محبت کو دل میں جگہ دو گے, دنیا کی محبت کو نکالو گے, پھر اللہ غیرت بھی دے گا, ایمان بھی دے گا, حیا بھی دے گا, قوت بھی دے گا, پھر تیری مدد کے لیے فرشتے بھی نازل. دین سے بھاگو نہیں, دیندار بنو, دین کو نہ چھوڑو. قرآن تمہارے پاس ہے, سب سے بڑا معالج قرآن ہے, ہر مشکل کا معالج قرآن ہے. ہم نے تو قرآن کو چھوڑ دیا, ہم تو گھروں کے گھر دنیا کے پیچھے لگ گئے. تو رسوائی تو آنی ہے. دیکھو ایک حفظ کرنے والے جس کو علم کی عین کی خبر بھی نہیں ہے, اللہ اس کو بھی عزت دیتا ہے. اگر گھروں میں پھر سے قرآن کی, نبی کے فرمان کی صدائیں آئیں تو ان یہودیوں کی کیا اوقات ہے؟ کوئی گائے کا منہ کر پیشاب پینے والوں کی کیا اوقات ہے؟ اس بندے کا کوئی مقابلہ ہے؟ ایک گائے کا منتر پیتا ہے, ایک گائے کا دودھ پیتا ہے. بولو تو صحیح نا, وہ گائے کا پیشاب پینے والا اور گائے کا دودھ پینے والا, ان کا کوئی مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں. ڈرو نہیں, مرنا سیکھو. جن کو مرنا آتا ہے نا ان کو مارنا بھی آتا ہے. اس دلوں کی نہ اس جہاں میں عزت ہے نہ اس جہاں میں عزت ہے. اس دل کسی کھاتے کا نہیں ہے. الحمدللہ جس نے اللہ کو ایک مانا ہے, نبی کی رسالت کا قائل ہے, وہ ڈرتا اللہ کی ذات سے. تو دنیا کے نقصان سے نہ ڈرو, یہ کچھ بھی نہیں ہے. جب پوری اللہ کرنے والا ہے تو بندہ کیا کر سکتا ہے؟ میرے اور آپ کے ہاتھ میں اگر کسی کا رزق آتا نا, خدا کی قسم ہم اسے تصیحے دے کے مار دیتے. شکر الحمدللہ کہ رزق کا ٹھیکہ, عزت و ذلت کا ٹھیکہ یہ میرے رب نے ہم سے بھر. اس لیے ایک ہو جاؤ. بنیان مرسوس کا مقصد صرف میدان میں لڑنا نہیں ہے, یہ ایک نظریہ ہے. جس طرح حضرت ابراہیم کا نظریہ تھا, آج بھی لوگ قائم و دائم ہے. ملت ابراہیمی آج بھی قائم و دائم ہے. سید الانبیاء
کو بھی اللہ نے یہ حکم فرمایا اعلان کر میں اگر پیروکار ہوں تو ملت ابراہیمی کا پیروکار ہوں. تو دنیا میں محسوس ایک نظریہ ہے خبردار کسی مسلمان بھائی کو کسی غلط الفاظ سے پکارو. سیاسی اختلاف اپنی جگہ موجود لیکن کبھی یہ جسارت غلط حرکت نہ کریں. یہ مضمون اور گھٹیا حرکت ہے. سارے سیاستدان ہیں کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے. سارے بھائی ہو تم مسلمان ہو اللہ کو ماننے والے ہو نبی کو ماننے والے ہو پاکستانی ہو پاکستانی حیا والی قوم ہے عزت والی قوم ہے غیرت والی قوم ہے. ان کے پیچھے چل کے اپنے اندر دراڑیں نہ پیدا کریں. جب لسانی مذہبی سیاسی اختلاف نہیں ہوگا پھر دشمن تمہاری طرف دیکھ بھی نہیں سکتا. اس لیے میرے نبی نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ برے ناموں سے مت پکارو. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. اللہ قرآن میں کہتا ہے جب تم معمولی باتوں میں آپس میں جھگڑو گے تمہاری آواز اکھڑ جائے گی تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی. پھر دشمن جس طرح جیسے تمہیں استعمال کرنا چاہے گا کر لے گا. اس لیے اتحاد قوت کی علامت ہے. اتحاد غیرت کی علامت ہے. میری آپ سے التجا ہے اپنے چھوٹے چھوٹے اختلاف ایک طرف رکھ لو. سب سے بڑا اتحاد دین کا ہے اور اللہ ہمیں اس پہ قائم فرمائے. جزاکم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.